اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، پاکستانی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میں بہت عرصے بعد کچھ تھوڑی سی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک چھوٹی موٹی جو سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر دین کے لحاظ سے یا ملک کے لحاظ سے یا ریجنل لحاظ سے اور بین الاقوامی اعتبار سے جو بھی پیش رفت ہوتی ہیں ان کو دیکھتا رہتا ہوں، اور پھر ظاہر بات ہے اس کے حوالے سے پھر اس پر غور و خوض اور اس کو تاریخ کے جھرونکوں کے ساتھ تجزیاتی مطالعہ کرتا ہوں، اور یقیناً اس کے اندر جو بھی کچھ ہو قرآن کو آخری اور فائنل اور ختمی فیصلہ کن حیثیت پہلے سے ہے، ہمیشہ کے لیے رہے گی، اس پر پرکھتا ہوں۔ ابھی چھوٹی سی بات ہے، بڑی نہیں ہے، لیکن ذہن کو تھوڑا سا راہ راست پر لانے کے لیے ضروری ہوتی ہے بعض باتیں۔ کہا ایک اس پہ کوئی بوڑھی سی عورت تھی، یہ ابلیسی میڈیا کے ساتھ اس کی شکل ملتی جلتی ہے، تو وہ کہہ رہی ہے کہ، اور اس طرح بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرتا شلوار جو ہے یہ کہاں کا اسلام، کہتے ہیں اسلامی لباس ہے، تو یہ کہاں کا اسلامی لباس ہے، تو سعودی عرب سے آیا ہے اسلام، تو وہ تو ایسی ریت کا وہ تھا، تو اس میں تو ایسے لباس نہیں پہن سکتے تھے کہ وہ گرمی اور شدت کو جسم کے ساتھ ٹکرائے، تو اس وجہ سے یہ ایسا ہے ویسا ہے جو بھی ہے۔ اس قسم کی ابلیسی ذہنیت اور ابلیسی پیروکاری اور ابلیس کے لیے ایک دائی بننا، یہ صرف انہی کو گوارا ہو سکتا ہے، کیونکہ کس نے کہا ہے، یعنی ہر کوئی جو بات کرتا ہے وہ ضرورت نہیں کہ اس کا کوئی لنک ہوتا ہے اسلام کے ساتھ، وہ اپنے ذہن کے مطابق باتیں کرتا ہے۔ جب تم اتنی انٹلیکچوئل بنی ہوئی ہو، اتنی بڑی سمجھدار خاتون ہو، تو تم یہ کیسی بات کر رہی ہو، یا جو باقی کرتے ہیں؟ کس نے کہا ہے کہ کرتا اور شلوار اسلامی لباس ہے؟ یا کہتی کہ قرآن میں تو مطلب اسلام میں تو ایسا کوئی چیز نہیں آئی، وہ تو اسلام میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ انڈر ویئر نہیں پہننا، کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ یہ فکر لکھا ہوا ہے کہ انڈر ویئر نہیں پہننا، کاچھا نہیں پہننا، یہ لکھا ہوا ہے؟ اوپر سے بنیان بھی اتارنی نہیں ہے، لکھا ہوا ہے کہیں؟ اور بھائی قرآن میں تو لکھا ہوا ہے یہ
کہ شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا، یعنی جو رستہ شیطان کی طرف جا رہا ہے اس پہ نہیں جانا. تو بھائی تم ایک محفل لگائے ہوئے ہو، دین کی باتیں کر رہے ہو، پتلون پہن کے، تو سامنے آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ رستہ ہے نا یہ بات کرنے کا. قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے نا کہ تم عقل والوں کے لیے ہے نا قرآن. اللہ کے احکامات صرف عقل والوں کو سمجھ آتی ہے نا. تو ساری کائنات کے جڑی بوٹیوں کو ساری وہ تو نہیں نا لکھنی اس میں. تو یہ جو بندہ سامنے کھڑا ہے اور دین کی باتیں کیے جا رہا ہے، پتلون سامنے نامحرم لوگ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بھی نامحرم ہے. تو ویسے تو اس پروگرام چلانے کے لیے تو یہ ترتیب ہے نا کہ وہ وہاں ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور باقی خاموش ہو کے سن رہے ہیں. اگر سب باتیں کرنا شروع کر دیں تو یہ بات کر سکتا ہے کیا؟ سب کے قرآن میں کدھر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ تم بات کر تو ہم نہ کریں؟ ہم سارے کریں گے بات. جب سارے شروع کر دیں گے تو بات ہو جائے گی، پروگرام ہو جائے گا. کیا وہ سارے اسٹیج پہ چڑھ آئیں گے؟ جب تم یہاں پہ بیٹھ سکتے تو قرآن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا کہ تم یہاں پہ ہو تو ہم وہاں ہو، یہ تو نہیں لکھا ہوا. تو ہم سارے ادھر آ جاتے ہیں. تو کوئی ترتیب تو ہوتی ہے نا کسی چیز کی، عقل کی کوئی ترتیب ہے نا. یہ جو اوپر جنرل بیٹھا ہوا ہے پھر نیچے لیفٹیننٹ جنرل بیٹھا ہوا ہے، یہ قرآن میں آیا ہوا ہے. وہ ترتیب ہے نا، ہر چیز کو چلانے کی ترتیب ہے. لیکن اس ترتیب کے اندر کیا چیز ہے؟ احکامات الہی ہوتے ہیں، اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی وہ ترتیب. یہ اصل چیز ہے. تو قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ بھائی جب آپ کسی اس خواتین سے کوئی چیز مانگیں جو نامحرم ہے، اگر کبھی ضرورت پڑے، ویسے تو آپ کے پاس عورت موجود ہے گھر کی، آپ اس کو بھیج سکتے ہیں، وہ اس سے بات کر سکتی ہے تو کوئی اور. لیکن اگر کہیں مجبوری بہت حد سے زیادہ کوئی حادثاتی مجبوری ہے تو آپ جب جائیں تو بیچ میں پردہ ہونا چاہیے. آواز بات سننی ہے نا، بات کرنی ہے، یہاں تک ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے آپ. تو اگر ایسا ہے تو پھر جب انڈرویئر کا نہیں لکھا ہوا تو یہ تو کلیئر کٹ چیز ہے کہ بھائی لباس بنایا ہوا ہے حیا کے لیے جو آپ کے جسم کو چھپائے. اب ایسا کیا آخر ضرورت پیش آ گئی کہ ٹخنے سے لے کر ہپ تک سارا الگ الگ آپ کو دکھائے ہو؟ اور یہ پھر قرآن میں نہیں آیا ہوا. قرآن میں جب شیطان کا رستہ ہی بند ہے تو یہ شیطان کا رستہ آپ کھول رہے ہیں نا. یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے نا، عقل والوں کے لیے ہے نا، دھوکے بازوں کے لیے تو نہیں ہے. یہ تو آپ دھوکہ دے رہے ہیں. پھر سامنے نظر آ رہا ہے آپ کا پورا، یہاں سے لے کر آپ ننگے ہی کھڑے ہوئے ہیں نا، صرف سکن نظر نہیں آ رہی، جسم تو سارا نظر آ رہا ہے آخر تک. اور آج کل تو عذاب ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. واضح ہوتے ہیں، ایسے ایسے پتلونے لوگوں نے پہنی ہوئی ہیں. اس کی ضرورت آخر کیا پیش آ گئی؟ آخر جب وہ نہیں پہنیں گے تو کیا دھماکہ ہو جائے گا، چھتیں گر جائیں گی. جب ایسا نہیں ہے تو پھر کیوں تم ایسا پہن رہے ہو؟ کس کے لیے پہن رہے ہو؟ تو اگر بہت شوق ہے کمرے کے اندر پہن لو. اور یہ جو عورتیں نیم برہنہ لباس میں تھی وہ بھی ان کو اگر اپنے لیے کرنا ہے تو پھر اپنے روم میں گڈی لگا کے اپنا کنڈی لگا کے پہن لو اور اس طرح نیم برہنہ ہو جاؤ تو آپ کا شوق پورا ہو جائے گا. 12 گھنٹے 13 گھنٹے جتنے بھی گھر میں گزارتے ہیں اس میں آپ اپنے روم کے اندر بند ہو جائیں اور اپنے لیے دیکھتے رہیں اپنے آپ کو. تو آپ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں نا بھائی، اپوزٹ سیکس کی طرف کو مائل کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا. اس میں عقل کی کتنی آخر ضرورت ہے؟ کہاں سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں اس کے لیے؟ سب کو پتہ ہے. تو اس لیے بات سے سادہ سی ہے اور یہ ہے کہ قرآن تو عقل والوں کے لیے ہے، دھوکے بازوں کے لیے نہیں ہے، فاسقوں کے لیے نہیں ہے. فاسق تو فاسق ہوتا ہے، وہ تو جھوٹ بولتا ہے. بھائی تم عمل نہیں کر پا رہے ہو تو جھوٹ تو نہ بولو، دھوکے تو نہ دو لوگوں کو.
ایک چیز غلط ہے وہ غلط ہے، سب کو پتا ہے. تو بات کلیئر ہے اور واضح ہے، اور قرآن میں سب کچھ واضح لکھا ہوا ہے. اگر آپ کو بات کرتے ہوئے بیچ میں پردہ ہونا چاہیے تو یہ بات پوری واضح ہو گئی ہے کہ جسم کے اعضاء چھپے ہونے چاہیے ایک دوسرے سے جتنا ممکن ہو، اور ویسے ہی دور جاہلیت کی طرح عورتوں نے باہر نہیں جانا اس طریقے سے. تو اس لیے اگر کام کرنا ہے، علم و ہنر سیکھنا ہے، تو اس کے لیے یہ خبیث 75 سال سے کافروں کے کتے ہم پہ مسلط رہے ہیں. ورنہ یہ الگ الگ انسٹیٹیوٹ بھی بنا لیتے تھے اور الگ الگ آفیسز بھی بنا لیتے تھے. مرد اپنی جگہ اور عورتوں کو اپنی جگہ وہ کام کر رہے ہوتے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ بات ایک واضح ہے. اس طرح چلتا سب کچھ، اسپتال بھی چل رہے ہوتے، سب کچھ چل رہا ہوتا، عورتوں کے لیے بالکل اپنے سسٹم ہوتے. اب تو یہ حالت بن گئی کہ این جی اوز آ رہے ہیں اور وہ جوان بچوں کو خراب سے خراب تر کر رہے ہیں. یہ پتلون پہن کے کھڑا ہوتا ہے، اس طرح لگا ہوتا ہے، الو کا پٹھا لگا ہوتا ہے، اس طرح باتیں کر رہا ہوتا ہے بیچ میں. تیری آواز ہی وہاں پہنچانی ہے نا. یہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ لمبے لمبے بال اسے رکھے ہوئے. اور بھائی تمہیں آواز پہنچانی ہے نا، بات پہنچانی ہے، پیغام پہنچانا ہے نا. تو بیچ میں دیوار کا تو ضرور دیکھنا تم نے ان کو گور کے، اور وہ تمہیں گور کے دیکھیں. یہ تماشا لگایا ہوا تم نے الو کے پٹھے. جا کے اب زیادہ کرنا اپنے بہنوں کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو تقریر کر، وہ تمہاری لیے محرم ہے، ان سے دین کی بات کر. ماں کے ساتھ دین کی بات کر لیں، بیوی کے ساتھ کر. یہ کیا تم نے تماشا بنایا ہوا ہے؟ اہم ہی لگے ہوئے تم قرآن کرتے، قرآن کا کوئی غور تو کرو اس پہ، احکامات الہی کو تو دیکھو غور سے. کفار ہوتے تو وہ تمہاری الگ بات ہے. کفار کا تو کوئی وہی نہیں ہے، ان کا تو دین ہی نہیں ہے، وہ تو اسلام سے خارج ہیں. تو پھر بھی اگر ان سے تمہارا انٹریکشن ہوتا ہے تو بیچ میں کوشش کرنی چاہیے کہ پردہ ہو. ورنہ تو ان کو جو ہے نا بات تو پہنچا سکتے ہیں آپ اگر وہ ضرورت پڑے تو تم اپنے اس میں نامحرموں کے سامنے تم نے گور کے ادھر دیکھ لیتے ہو، گور تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تم یہیں پہ حکم کو توڑ رہے ہو شیطان کی طرح کہ اللہ نے کہا کہ جو ہے نا وہ اللہ کا تو سجدہ کرتا تھا، وہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا، ایک حکم نہیں مانا، گیا. کچھ عقل کے کام کرو سارے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.